جنہوں نے شہید کیا ہے ان خوارج نے، بے دینوں نے، جو اسلام کا نام لیتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہوا۔ کیا ان کا یہ کام شریعت کے مطابق ہے؟ بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی انہوں نے، پگڑ پہنے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کا نام لے کر مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں، یہ خوارج مارقین ہیں دین سے۔ اس کو چوک پہ لٹکا دو، خدا کی قسم اس ملک کے اندر امن آئے گا۔ فکری طور پر شکست دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس پوری فکر کا مطالعہ سامنے رکھا جائے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی افسوسناک خبر موصول ہوئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں پاک آرمی کی فوجی چھاؤنی کے اوپر دہشت گرد خوارج اور تکفیریوں کی جانب سے حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں 23 جوان پاک آرمی کے شہید ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور بتقاضۂ بشریت ان سے جو خطا ہوئی ہو اسے معاف فرمائے۔ اور اسی طرح میں ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ ایک نہایت افسوسناک خبر ہے، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے وطن کی قیمتی جوان وہ ان دہشت گرد خوارج کے ہاتھوں وہ شہید ہو گئے۔ اور شہادت کے اوپر تو فخر ہے، لیکن اس طرح ہمارے نوجوانوں کی زندگی جو انشاءاللہ ان کا خون تو رائے گا نہیں جائے گا، اور یہ ہمیشہ ہمارے وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور ان کے اوپر ہمیں فخر ہے۔ پاکستان کے بچے کو اپنے فوجی جوان کے اوپر فخر ہے۔ اور میں یہاں کوئی سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر یعنی یہ صرف یہ بات ہوتی کہ ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں تو میں شاید لوگ یہ سمجھیں گے کہ حمایت کر رہا ہوں جناب اور فوج کی اور دوسری کی۔ یہ اس سے قطع نظر ایک انسان ہونے کے اعتبار سے بھی، اور ایک اس حوالے سے میں اس پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ ان کی شہادت وہ مظلومانہ ہے، بے گناہ مارے گئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس موضوع کو جو ڈسکس کرنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے نام پر جنہوں نے شہید کیا ہے ان خوارج نے، ان بے دینوں نے، جو اسلام کا نام لیتے ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں، یہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہوا، ان طالبان ظالمان کے حلق سے نیچے یہ کلمہ، یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں، یہ خوارج مارقین ہیں دین سے۔ میں ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتا ہوں کہ یہ کافر ہیں، کفر سے نکلے ہوئے ہیں، ہم ان تکفیریوں کی طرح نہیں ہیں۔ امام علی علیہ السلام پر ان خوارج نے کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن امام علی نے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ بہرحال میں اس کو موضوع اس لیے بنا رہا ہوں کہ اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر انہوں نے یہ ساری کارروائی کی ہے، اس لیے میں اس پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ تو لوگ تو ہر چیز کو سیاست بنا لیتے ہیں، جناب یہ سیاست کا موضوع ہے۔ نہیں بھائی، جب مذہب کی بات آ جاتی ہے تو پھر ایک طالب علم جو تاریخ کا طالب علم ہو، مذہب کا طالب علم ہو، وہ یہ جانتا ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں ہمارے نوجوانوں کو وہ لوگ شہید کر رہے ہیں، وہ لوگ مار رہے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں بزعم خواہش کہ جناب ہم مسلمان ہیں، بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی انہوں نے، پگڑ پہنے ہوئے ہیں، اور اللہ اکبر کا نام لے کر مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں۔ کیا یہ جہاد ہے؟ کیا ان کا یہ کام شریعت کے مطابق ہے؟ اس کو سمجھنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو، جو ان کے ورغلاوے میں آ جاتے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ کیا جہاد کی شرائط یہ ہیں، اسے جہاد کہتے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جہاد کیا تھا کہ اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کیا جائے؟ نہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منافق نے، کہ جس نے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیجیے ہم اس کو قتل کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو۔ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں، اپنے صحابہ کو قتل کرتے ہیں، تو اس منافق کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابیت کا اطلاق کیا اور اس کو قتل نہیں کیا، حالانکہ اس نے توہین کی تھی واضح طور پر۔ تو لیکن اس کے باوجود یہ وہ لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، جناب نماز پڑھنے والے، پتہ نہیں نمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، لیکن بہرحال ان کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے ورغلاوے میں آنے کے بجائے آپ تحقیق کریں، یہ کوئی جہاد نہیں، یہ سب فساد ہے۔ یہ فساد یہ دراصل اسلام کے نام پر ان کی ایک ذہنیت ہے، اور وہ ذہنیت کیا ہے؟ ایک مخصوص فرقے کی حکومت لانا چاہتے ہیں،
اور اس کے پیچھے بھی ان کے عالمی ایجنڈے ہیں، لیکن صرف عالمی سیاسی تناظر میں سے نہ دیکھیں، دراصل یہ ایک فکر ہے، اور اس کا مقابلہ ہم فکر کی شکل میں ہی کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں گے جناب اس کے پیچھے انڈیا ہے، اس کے پیچھے فلاں ملک ہے، فلاں طاقت اس کے پیچھے انوالو ہے، تو ہم شاید ان کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ ہم سیاسی سطح کے اوپر تو ان کو شکست دے دیں، لیکن فکری طور پر ہم ان کو شکست نہ دے سکیں۔ فکری طور پر شکست دینے کے لیے ضروری ہے کہ اس پوری فکر کا مطالعہ سامنے رکھا جائے اور بالکل بنیادی طریقے سے ہم اس کا مقابلہ کریں۔ اور وہ بنیادی طور پر مقابلہ کیا ہوگا؟ یعنی عوام کے ساتھ مل کر، اور وہ مقابلہ یہ ہوگا کہ ہم جو فکر انہیں پڑھائی گئی ہے کہ یہ لوگ مرتدین ہیں کیونکہ یہ جمہوریت پر عمل کرنے والے ہیں، یہ لوگ ووٹ دیتے ہیں اور ان لوگوں نے کفر کے نظام کو قبول کیا ہوا ہے، لہٰذا ان کی عوام کو بھی قتل کرنا چاہیے اور ان کے ادارے کو لوگوں کو بھی قتل کرنا چاہیے۔ یہ جو فکر انہیں ملی ہے مسلم اجتماعیت کے خلاف خروج کرنا، یہ کہاں سے ان کے پاس آئی ہے؟ اس جڑوں کو ہم نے تلاش کرنا ہوگا۔ یہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے صفین میں امام علی کے خلاف خروج کیا؟ اور یہ مولویوں کو سوچنا چاہیے کہ مولوی لوگ جو مذہبی طبقہ ہمارا ہے وہ یہاں پر تو کہتے ہیں کہ جناب یہ لوگ باغی ہیں، لیکن ادھر جا کر حالانکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الفئۃ الباغیہ کہا ہے کہ جس گروہ نے امام علی علیہ السلام کو شہید کیا وہ خوارج کا گروہ، اور وہ لوگ جنہوں نے امام علی علیہ السلام کے خلاف مسلح جدوجہد کی، ایک منتخب خلیفہ کے ہوتے ہوئے اس کے خلاف بغاوت کرنا، مسلح جدوجہد کرنا، یہ خروج اور بغاوت ہے۔ تو آج جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں پاک آرمی کے خلاف، اس وطن کے خلاف، ریاست کے خلاف، یہ بغاوت ہے، یہ خروج ہے۔ انہوں نے رہنمائی کہاں سے لی؟ تو ہم اپنے نوجوانوں کو ان کا ذہن اس طور پر ہم انہیں بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں امام علی علیہ السلام ہے، امام علی نے جن لوگوں کے خلاف جہاد کیا ہے وہ آپ دیکھیں وہ کون لوگ ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، لیکن امام علی علیہ السلام نے ان کو قتل کیا۔ تو یہ سوال امام علی علیہ السلام پر بھی ہو سکتا ہے نا کہ بھائی آپ نے کلمہ پڑھنے والوں کو کیوں مارا؟ تو جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی اس کے خلاف ہی ہوگا کہ جو آپ سے مذہب میں موافق نہیں ہوگا، جو غیر مسلم ہوگا، نہیں، بلکہ جو بھی ظالم ہے اس کی بے خونی کی جائے گی، اس کو جڑ سے اکھیڑا جائے گا۔ تو جو لوگ نہتے مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، بچوں کو، اور اسی طرح عوامی مقامات کو بموں اور دھماکوں سے اڑاتے ہیں، اور وہ لوگ جو لڑ نہیں رہے ہوتے ان کو مار رہے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ باغی ہوتے ہیں، خارجی ہیں۔ اسی لیے ہمارے وطن کی جو فوج ہے وہ ایسے لوگوں کو قتل کرے گی۔ وہ ان کا، ہمارے وطن کی فوج کا ان کے خلاف لڑنا جہاد ہے، اور ان لوگوں کا لڑنا یہ فساد ہے۔ یہ امام علی علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے اہم ہے، اور میں نے ہر ویڈیو میں یہ بات کہی ہے کہ اگر ہم بالکل مستقل طور پر اپنے معاشرے کو ایک ترقی پسند معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، جہاں پر ہر شخص کو آزادی اظہار رائے ہو، جہاں پر ہر شخص بول سکے، ہمارا معاشرہ ترقی کر سکے، دنیا میں ہم آگے جا سکیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اہل البیت کی وہ سیرت پڑھائیں، ان کے وہ علوم پڑھائیں جس میں اہل البیت دوسروں کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، خواہ ان کے دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ مروان اللعین جیسا شخص کہ جو اس پارٹی کا حصہ ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا، لیکن جب اس مروان کے اوپر مدینہ کے اندر مشکل وقت آتا ہے واقعہ حرہ کے بعد، وہ اسے کہیں پناہ نہیں ملتی ہے، اگر پناہ ملتی ہے تو امام علی ابن الحسین سید سجاد زین العابدین علیہ السلام کے در پر اسے پناہ ملتی ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں کہ آؤ، تمہارا اخلاق وہ تھا جو تم نے کربلا میں ہمارے والد کے ساتھ کیا، اہل البیت کے ساتھ کیا، ہمارا اخلاق یہ ہے کہ آج ہم تمہیں پناہ دے رہے ہیں۔ یہ ہے اہل البیت کے اخلاق کریمانہ۔ یہ ہم اگر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو مجھے بتائیں ہمارے بچوں میں کیسے لوگ پیدا ہوں گے؟ ابن سینا جیسے ہمارے بچوں کے اندر یعنی علماء پیدا ہوں گے، فقہاء پیدا ہوں گے، جنہوں نے ایسے بہادر لوگ جو دشمن کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ امام علی علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ دشمن کو نیچے پٹخ دیا، اس نے مجبوری کے اندر جب اس نے سمجھ لیا کہ اب تو میری جان گئی، کہ علی نے میری گردن کے اوپر تلوار رکھ دی ہے، تو اس نے علی کے چہرے کی جانب تھوکنے کی کوشش تھوک کیا۔ مولا علی کے چہرے کو لگا نہیں، لیکن اس نے اس طرح تھوکا، مولا علی نے اس کو چھوڑ دیا۔ مولا علی نے چاہتے تو اسے قتل کر دیتے۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے؟ آپ کو چاہیے کہ مجھے قتل کر دیں۔
امام نے فرمایا کہ پہلے میں اللہ کی رضا کے لیے ہوتا، اگر اب میں قتل کر دیتا تو اس میں میرے نفس کی رضا شامل ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو اہل بیت کی اخلاق ہم اگر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، یہ میری گارنٹی نہیں ہے، رسول اللہ کی گارنٹی ہے، یہ ثقلین ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جب تک تم ان دونوں پر چلو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تم ترقی پر رہو گے۔ اگر تم اس پہ چلو گے تم دنیا میں آگے بڑھو گے، تمہارا نام ہوگا، تمہارا دنیا میں توتی بولے گا۔ اور یہی وہ دعوت ہے جو دعوت ذو العشیرہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کی کہ اگر تم اس میرے پیغام کو لے کر چلو، اس پر عمل کرو، تو عرب اور عجم سب کی گردنیں تمہارے سامنے ہوں گی، سب تمہارے موتی ہو جائیں گے۔ تو یہ میرا مشورہ ہے کہ ہم اس کو لے کر چلیں۔ اور اسی طرح اس حوالے سے ایک بات اور بھی، تکفیر کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، یعنی یہ کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس ملک کے اندر دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرے۔ ہمارے ہاں کراچی میں، ابھی پورے پاکستان میں جلسے ہو رہے ہیں، اور واضح طور پر یوٹیوب کے اوپر آپ سرچ کریں، عنوان دیا جاتا ہے فلاں فرقہ کافر ہے، فلاں لوگ مرتد ہیں، فلاں کافر ہیں۔ آپ پوسٹ لگائیں، دیکھیں نیچے کتنے کمنٹ آتے ہیں۔ اس کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں جناب اس شخص نے گستاخی کر لی، اس کو سزا مل جائے، گستاخی کے اوپر بھی سزا ہونی چاہیے، لیکن وہ گستاخی اس کی طرف جاتی کیوں ہے بات؟ آپ تکفیر کے اوپر پابندی لگائیں، دیکھ لیجئے اس ملک کے اندر کسی کی گستاخی نہیں ہوگی، کسی کی توہین نہیں ہوگی۔ تکفیر پہ پابندی لگا دے۔ یہ تکفیر یعنی اگر کوئی شخص کسی کو کافر قرار دیتا ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے۔ آپ کو یہ حق نہیں ملنا چاہیے کہ آپ کسی کو، کسی فرقے کو کافر قرار دیں۔ مولوی صاحب کے فتویٰ آتا ہے، وہ کہہ دے جناب ہمارا عقیدہ یہ ہے، دوسرا کہہ دے جناب ہمارا عقیدہ یہ ہے، اتنی اجازت ہے۔ لیکن یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جس کے عقائد ہیں، جس فرقے بھی ہیں، سارے کافر ہیں۔ جو مولوی بھی یہ کہتا ہے نا کہ یہ فرقہ کافر ہے یا یہ شخص کافر ہے، اس کو چوک پہ لٹکا دو، خدا کی قسم اس ملک کے اندر امن آئے گا۔ اور واللہ باللہ یہ طالبان، ظالمان، یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ ان کی دکان ہی اسی چیز کے اوپر چلتی ہے۔ یہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں، طالبان ہیں، خوارج ہیں، ان کی دکان کس چیز پہ چل رہی ہے؟ ان کی دکان اسی پہ چل رہی ہے نا، کافر ہے، فلاں مرتد ہے، یہی تو ہے ان کو آپ دے رہے ہیں، حوصلہ دے رہے ہیں، شے دے رہے ہیں۔ اس تکفیر پہ آپ پابندی لگائیں، واللہ یقین کیجئے گا یہ سارے ختم، سب کچھ ختم۔ اور کھل کے لوگ اس کے خلاف بات نہیں کرتے، اسی لیے نہیں کرتے کہ یہ خوف موجود ہے، ڈر موجود ہے۔ اور میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم اس بات میں مخلص ہیں کہ ہم اپنے وطن کو ترقی پسند بنانا چاہیں، ایسا وطن بنانا چاہیں کہ جس کے اصول سب کے لیے ہوں، جس میں ہم کافر غیر مسلم کا فرق نہ رکھیں، جس میں ہم انسانیت کے بنیادوں کے اوپر انسٹیٹیوشن کریں۔ یعنی میں اس کو سیکولر نہیں کہوں گا، پھر لوگ اس لفظ کے اوپر اعتراض کر لیں، کیونکہ اسلام سیکولرزم سے بہت اوپر ہے۔ جو اسلام کے اندر عدل اور انصاف اور مساوات ہے، وہ سیکولرزم کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے میں اصطلاحات سے بچتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہمیں عدل نافذ کر دیں، جو اسلام کا عدل ہے، جو سب کے لیے برابر ہے۔ یہ سب ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اہل البیت علیہم السلام انسانیت کے لیے راہ نجات ہے، انسانیت کے لیے ضمانت ہے، انسانیت کے لیے ترقی کی ضمانت ہے، کل انسانیت کے لیے۔ اس میں کسی مذہب کا بھی فرق نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔